امریکی تجارتی نمائندے نے جبری مشقت کے خلاف میں مبینہ ناکامی پر پاکستان اور بھارت سمیت 60 معیشتوں کو نشانہ بنانے والے نئی ڈیوٹی تجویز کی ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ قانونی رکاوٹوں کے بعد اپنے ٹیرف ایجنڈے کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومتی فائلنگ کے مطابق مجوزہ ٹیرف 10% سے لے کر 5% تک ہیں اور حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ عوامی تبصرے کی مدت سے گزریں گے۔ ریبیکا بینٹ نے امریکی ریاست نیو جرسی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری میں ایک اعلیٰ داؤ پر لگا کر کامیابی حاصل کی ہے، جس نے آنے والے وسط مدتی انتخابات میں سب سے زیادہ مسابقتی نشستوں میں سے ایک کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ ریپبلکن ٹام کین جونیئر کے خلاف مقابلہ کیا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک سابق ہیلی کاپٹر پائلٹ بینٹ نے نیو جرسی کے 7ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں 3 ڈیموکریٹک حریفوں کو شکست دی۔ منگل کو متوقع نتائج کے مطابق تقریباً 47.2% ووٹ حاصل کر لیے۔ جیسے حکومت مالی سال 27 کا بجٹ تیار کر رہی ہے، پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کے سرکردہ تاجروں سے ملاقات نے پاکستان کی معاشی بحالی کے بارے میں دونوں فریقوں کے تصور کے درمیان موجود وسیع خلیج کی ایک جھلک پیش کی، جہاں تاجروں نے ٹیکس میں ریلیف، تیزی سے ریفنڈز اور گہری اقتصادی اصلاحات کے لیے اپنے کیس پر زور دیا۔ مسٹر شریف نے اس استحکام پر فخر کیا جو ان کی حکومت نے ختم کر دیا تھا اور بحالی کو ترقی میں تبدیل کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ حکومت کا بیانیہ سادہ ہے: پاکستان کو ممکنہ خود مختار ڈیفالٹ سے بچانے، معاشی استحکام کی، مہنگائی میں کمی اور IMF پروگرام کی تعمیل کے بعد آفیشلڈم کا خیال ہے کہ اگلے پائیدار بحالی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اگلے مرحلے میں ترقی پر تو دی جائے گی، اس نے نہیں بتایا کہ کب، لیکن تاجروں کی تجاویز سے پتہ چلتا ہے کہ نجی شعبے کا بیشتر حصہ اس بات پر قائل نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہوا ہے۔ فنڈنگ اور ریگولر فنڈنگ پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صرف ٹیلنٹ وہ بتاتے ہیں انہیں عالمی سطح پر نہیں لے جا سکتا، اسے معیاری ساز و سامان، اعلیٰ درجے کی کوچنگ، مناسب تربیتی سہولیات، غذائیت اور سفر اور مقابلہ کرنے کے ذرائع کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ زیادہ تر ایتھلیٹس مرد اور خواتین دونوں کے لیے، سوائے ان کے جو کہ پاکستان آرمی، وابڈا، ہائر ایجوکیشن کمیشن بینک، پاکستان ریلویز، پولیس اور ایئر لائنز جیسے محکمانہ کھیلوں کے نظام سے تعاون یافتہ ہیں۔ جدوجہد مقابلہ کے دن سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ صرف کھیل میں رہنے کے لیے وسائل تلاش کرنا، ریاستی سرپرستی محدود ہے، پرائیویٹ سپانسرشپ بھی کم ہے اور خواتین کے لیے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیونس کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما راچد غنوچی اور درجنوں دیگر مدعا علیحان کے خلاف النہضہ پارٹی کے نام نہاد خفیہ آلات کے مقدمے میں 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں سنائی ہیں۔ تیونس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تونس پریس کی خبر کے مطابق تیونس کی عدالت نے منگل کو نہضہ کے رہنما اور سابق پارلیمانی اسپیکر غنوچی کو دہشت گردی سے متعلقہ الزامات میں 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کوئٹہ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل نے منگل کے روز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کے گھر پر مبینہ چھاپے اور اس کے بعد انہیں حراست میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے BNP مینگل کے سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین نے الزام لگایا کہ زہری کے علاقے بلبل میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عناصر کے درمیان جھڑپ کے بعد اہلکار سردار نصیر احمد موسیانی کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے بچوں سے زیادتی کرنے والے اور قاتل کو سنائی گئی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر نشہ کرنے والے افراد مجرمانہ ذمہ داری سے استثناء کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ نے اپنے تحریر کردہ 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ اپنی غفلت یا لاپرواہی سے پیدا ہونے والا نشہ جرم کو معاف نہیں کرتا۔ ماہرین اقتصادیات کو IMF پروگرام کے تحت ترقی کی بہت کم گنجائش نظر آتی ہے۔ صارفین کی قوت خرید میں کمی کے باعث معیشت کم نمو کے توازن میں پھانسی ہوئی ہے۔ برآمدات، توانائی کے اخراجات، پالیسی میں عدم مطابقت بڑی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ حکومت اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ معیشت 2 مسابقتی ضروریات کے درمیان پھانسی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ادائیگیوں کے توازن کے ایک اور بحران سے بچنے کے لیے کمزور معاشی استحکام کا تحفظ اور ملازمتیں پیدا کرنے اور غربت کے خاتمے کے لیے ترقی کو بحال کرنا۔ اگر ولادیمیر پیوٹن کا روس کا سرکاری نعرہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بار مجھے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس وہی ہے اور ہم اسے دکھانے میں شرمندہ نہیں ہیں۔ مطار
زمبابوے دیرس متمنگرہ اپنے الیکٹرک ٹرائی سائیکل پر ایک دھول آلود اور کچے فٹ پاتھ پر ایک گاہک اور گروسری لے کر جا رہی تھی جب ٹریفک پولیس نے اسے گزشتہ ماہ مشرقی زمبابوے میں گرفتار کیا۔ افسران نے ای ٹرائی سائیکل کی رجسٹریشن اور اس کے ڈرائیور کا لائسنس دیکھنے کا مطالبہ کیا جو وہ پیش نہیں کر سکی۔ اس نے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے موقع پر ہی اسے 15 جرمانہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کا عشائیہ، جو سیاستدانوں اور نامہ نگاروں کا سالانہ اجتماع ہے، اس کی اصل طے شدہ تاریخ پر حملے کے بعد 24 جولائی کو ری شیڈول کر دیا گیا ہے۔ تقریب کا مقصد اصل میں 25 اپریل کو ہونا تھا، لیکن رات کے کھانے میں اس وقت خل پڑ گیا جب ایک مشتبہ شخص تھامس کول ایلن اندر موجود اہلکاروں پر حملہ کرنے کی بظاہر کوشش میں پنڈال کی طرف جانے والی سیکیورٹی چوکی پر پہنچا۔ اس کے برعکس افواہوں کے باوجود یورپی یونین کے ایک انتخابی مشاہدے کے مشن نے کولمبیا کی حالیہ صدارتی دوڑ میں خرابی کی خبروں کی تردید کی ہے۔ منگل کو یورپی یونین کے انتخابی مشاہدے کے مشن کے سربراہ ایسٹیبن گونزالیز پونس نے گروپ کے ابتدائی جائزے کا اعلان کیا۔ پچھلے 10 سالوں سے اوبر کے سالانہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ انڈیکس نے اس کے سواروں کا ایک نرالا بشرطیاتی اسنیپ شاٹ فراہم کیا ہے اور یہاں تک کہ معاشرے کے بارے میں کچھ بصیرتیں بھی۔ لاکھوں بھولی ہوئی اشیاء کا سالانہ کیٹلاگ جدید دور کے جدید ٹولز جیسے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ سے لے کر ابرو اٹھانے والی چیزوں جیسے زندہ مچھلی ٹخنوں کا مانیٹر، ٹوبوگن، زندہ تتلیوں کا ایک پیکج اور ایک واحد لوبوتن جوتا تک ہے۔ اس سال اوبر گمشدہ اشیاء کے اسی پرانے موڑ کے ساتھ اجاگر کرنے کے لیے رپورٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ روبوٹیکس کمپنی نے منگل کو کہا کہ ہزاروں آئٹمز یہ لاکھوں کے لیے تھوڑا بہت نیا ہے۔ پچھلے سال اوبر کے رائڈ ہیلنگ نیٹ ورک پر روبوٹیکس میں پیچھے رہ گئے تھے۔ فونز، چابیاں، بٹوے، پاسپورٹ اور ہیڈ فونز کے ساتھ معمول کے مشتبہ افراد کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ ایک کون ہے رائڈر کے زمرے میں بھٹک گئیں۔ کانتوں کا ایک سیٹ، ایک آئی ہارٹ ہاٹ ڈیڈز بیگ اور ایک نیلی ٹوپی جس پر لکھا ہے جذباتی معاملت انسان۔ وفاقی حکومت نے منگل کے روز اپنے کوکب میان اپنے جاری کفایت شعاری کے اقدامات پر غور و خوض کے درمیان دن کی روشنی کے طویل اوقات اور گرمی کے بڑھتے ہوئے بازاروں، ریستورانوں اور دیگر تجارتی کے اوقات طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نائب وزیر اوقات کار میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے زیر اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ جنوری 2024 میں اشاعت آکسیوس نے رپورٹ کیا کہ اس وقت ریاستہ متحدہ کے صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہے تھے۔ غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ اس وقت تک مہینوں سے جاری تھی اور بائیڈن کو اس تنازع کے لیے امریکی حمایت پر عوامی ردعمل کا سامنا تھا۔ ڈیل کے بارے میں معلومات رکھنے والے 4 افراد کے مطابق ڈیٹا اسٹوریج سیکیورٹی کمپنی سائرہ کم از کم 300 ملین کے ایوولوشن ایکٹو پارٹنرز کی قیادت میں ایک دور کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ فنڈنگ ڈیل کی اطلاع دینے والے پہلے کالکالس تھے، حالانکہ ٹیک کرنچ کے ذرائع نے کمپنی اور اس کے مالیات کے بارے میں نئی تفصیلات شامل کی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کی بحری ناکے بندی کے ایک حصے کے طور پر ایران کی طرف روانہ ہونے والے ایک بغیر لدے آئل ٹینکر کو مار گرایا ہے اور اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈر سینٹ کام نے کہا ایمٹی جہاز کے انجن روم میں ہیلپ میزائل کے جھنڈے والے فائر میزائل فائر کیا جب اس کے عملے نے بار بار کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ صدر کے تقریباً $1.8 بلین کے اینٹی ویپنائزیشن فنڈ کو ترک کر رہی ہے۔ ریاستانی جنرل ٹوڈ بلانشے نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر سیاسی رد عمل اور قانونی دھچکے کے بعد ہم فنڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ بلانشے نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے شدید اور نایاب رد عمل کے بعد مدد۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس کی نئی کوانٹم چپ اس کے پچھلے ورژن کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل اعتماد ہے، جس سے کوانٹم کمپیوٹر کے لیے 3 سالوں میں کا تجارتی طور پر مفید مسائل حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کے مرکز میں قوبٹس ہیں جو سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ پیش کرتے ہیں جو آج کی مشینوں کو شکست دیتے ہیں، لیکن بدنام زمانہ اور غیر مستحکم ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں 6 ریاستوں کے ووٹرز پرائمری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جو نومبر کے اہم وسط مدتی انتخابات میں حتمی دوڑے لگائیں گے۔ آئیووا، مونٹانا، نیو میکسیکو، نیو جرسی، ساؤتھ ڈکوٹا اور کیلیفورنیا میں ووٹنگ جاری ہے۔ منگل سال کے مصروف ترین پرائمری دنوں میں سے ایک ہے۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس میں 1994 کے روانڈا کی نسل کشی کے متاثرین کے لیے ایک یادگار پیش کی ہے، کیونکہ فرانس مشرقی افریقی ملک کے ساتھ قریبی تعلقات کا تعاقب کرتا ہے اور تاریخی مظالم میں اس کے کردار سے نمٹنے کے لیے جاری ہے۔ منگل کو روانڈا کے اپنے ہم منصب پال کاگام کے ساتھ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ یہ یادگار سچائی کی طویل اور صبر آزما جدوجہد کی انتہا ہے۔ جب میں انٹرویو کے لیے خود ساختہ اوپن سورس بیڈی CC تک پہنچتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے گلابی مرمیڈ پرس سے واپس ای میل کر رہی ہے۔ میں بس اتنا مزہ کر رہی ہوں، وہ مجھے اپنے سشیل سائبر ڈی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ایک تاماگوچی ہے، یہ ایک ای ریڈر بھی ہے، یہ میرے والٹ اور میرے سرور سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے میرے تمام سرور ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے، جس میں میری تمام PDF کتابیں اور نوٹس اور سب کچھ ہے۔ یہ گھر میں میرے مقامی AI سیٹ اپ سے بھی منسلک ہے۔ اطالوی میڈیا رپورٹس کے مطابق اٹلی میں پولیس نے 4 تارکین وطن کارکنوں کے مبینہ قتل کے الزام میں 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو ایک جلی منی وین میں مردہ پائے گئے تھے۔ گاڑی جنوبی کلابریا کے علاقے میں ایک وسیع کھیتی کے علاقے میں ایک گاؤں کے قریب ایک پٹرول اسٹیشن سے ملی۔ یوکرینوں کو معلوم تھا کہ ایک بہت بڑی ہڑتال آنے والی ہے، چونکہ روس نے تقریباً ایک ہفتہ قبل دارالحکومت کیف پر حملے تیز کرنے کی دھمے گزارے۔ ہم 2 منزلیں زیر زمین تھے، بہت سے لوگوں نے اراتے زیر زمین تھے، اور پھر بھی ہم اوپر ہونے والے بڑے دھماکوں کو محسوس اور سن سکتے تھے۔ اس کے بعد روسی ڈرون آئے جو ممکنہ طور پر زیادہ دھماکے خیز مواد لے کر جا رہے تھے یا میزائلوں سے ہونے والے نقصان کا پتہ لگا رہے تھے۔ پھر مزید میزائل۔ 2026 کے ورلڈ کپ میں کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی دونوں فیفا کے شوپیس عالمی ایونٹ میں اپنی 6ٹھی بار شرکت کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ دونوں نے بالترتیب پرتگال اور ارجنٹائن کے لیے جرمنی 2006 میں ڈیبیو کیا اور اس کے بعد سے ہر ٹورنامنٹ کو روشن کیا ہے۔ بیروت لبنان منگل کو لبنان اور اسرائیل کے نمائندوں نے واشنگٹن DC میں امریکی محکمہ خارجہ میں ملاقات کی۔ مذاکرات کے 2 روزہ دور کا پہلا اجلاس، جس کی لبنانی مذاکرات کاروں کو امید ہے کہ ان کے ملک پر حملہ ختم ہو جائے گا۔ مذاکرات جو مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوئے، 13 GMT اس وقت شروع ہوئے جب لبنان پر اسرائیل کا حملہ سال 2000 کے بعد سے کسی بھی وقت سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے اور حزب اللہ اور اسرائیل تجارتی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کے مطابق اسرائیل نے 2 مارچ سے لبنان میں 3468 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ یہاں تک کہ عید الاضحی اسلام کی 2 بڑی تعطیلات میں سے ایک، جو گزشتہ ہفتے رونما ہوئی تھی، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی حملوں، مسماریوں اور لہر کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 27 مئی سے 30 مئی تک عید کے 4 دنوں میں کم از کم 33 فلسطینی ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق انکلیو پر محیط جنگ بندی کے باوجود افریقی ملک میں ایبولا پھیلنے سے متعلق صحت کے خدشات کے پیش نظر ہسپانوی شہر کے میئر نے فٹ بال میچ کی ورلڈ کپ دوستانہ میچ منسوخ کر دیا ہے۔ جنوبی اسپین میں لا لائنا ڈی لا کنسیپسیون کے میئر جو آن فرانکو نے کہا، میں نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور چلی کے درمیان 9 جون کو ہونے والے میچ کے انعقاد پر پابندی کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ویزا حاصل کرنا مہنگا، مایوس کن اور بہت سے لوگوں کے لیے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اس عمل کو نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرتی ہیں؟ لائٹ ہاؤس رپورٹس کی ایک تحقیقات VFS گلوبل کا جائزہ لیتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ویزا پروسیسنگ فرم ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح اربوں درخواستیں بے پناہ منافع کماتی ہیں، یہاں تک کہ جب ویزا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس قسط میں